شام کا وقت تھا۔ آسمان سرخ ہو رہا تھا اور گاؤں کے باہر کھیتوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ احمد، جو ایک عام دیہاتی نوجوان تھا، ہر شام کی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے بعد گھر واپس جا رہا تھا، لیکن آج راستہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ گاؤں کے کنارے ایک پرانا اور ویران کنواں تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں عجیب چیزیں ہوتی ہیں۔ احمد کو ان کہانیوں پر کبھی یقین نہیں آیا، لیکن اس دن وہ کنویں کے قریب سے گزرتے ہوئے رک گیا۔ کنویں سے ہلکی سی روشنی نکل رہی تھی، جیسے کوئی وہاں چراغ جلا رہا ہو۔ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ احمد نے خود سے کہا۔ دل میں خوف کے باوجود تجسس احمد کو کنویں کی طرف لے گیا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، ایک پراسرار آواز سنائی دی، واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ احمد پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس کی ہمت نے اسے روکے رکھا۔ اس نے کنویں کے اندر جھانکا تو اسے ایک پرچھائی نظر آئی۔ وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اچانک روشنی غائب ہو گئی اور ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ احمد کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ پلٹ کر بھاگنے ہی والا تھا کہ اس کے پیچھے کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ خوف سے چیخا، لیکن جب مڑ کر دیکھا تو یہ گاؤں کا بزرگ بابا رحمت تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو بیٹا؟ بابا رحمت نے پوچھا۔ احمد نے ہانپتے ہوئے جواب دیا، کنویں سے عجیب روشنی آ رہی تھی اور ایک آواز سنائی دی۔ بابا رحمت کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ آ گئی۔ یہ کنواں صدیوں پرانا ہے اور یہاں کچھ راز دفن ہیں۔ جو لوگ تجسس میں پڑتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آتے۔ احمد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ راز؟ کیسا راز؟ یہ راز تمہیں جاننا ہے تو تیار رہو، لیکن یاد رکھو تمہیں اپنی ہمت آزمانی ہوگی۔ اگلی رات وہ دوبارہ کنویں کے پاس آیا، لیکن اس بار اس کے ساتھ ایک چراغ اور ایک مضبوط رسی بھی تھی۔ کنویں کے اندر اترنے کے بعد احمد کو ایک سرنگ ملی۔ سرنگ کے آخر میں ایک کمرہ تھا، جہاں دیواروں پر پراسرار نقوش تھے۔ اچانک ایک دروازہ کھلا اور ایک آدمی نمودار ہوا۔ احمد، تمہیں یہاں آنے کے لیے کس نے کہا؟ وہ آدمی گرجا۔ تم کون ہو؟ احمد نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہارا مستقبل ہوں، آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچانک احمد کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں تھا، پسینے میں شرابور، لیکن اس کی جیب میں ایک پراسرار چابی موجود تھی۔ احمد نے جیب میں موجود چابی کو دیکھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ چابی کہاں سے آئی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، لیکن اس کا تجسس کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ چابی کے ساتھ ایک چھوٹا سا نشان بھی تھا، جو اس کے خواب میں دیکھی گئی دیوار پر موجود نقوش سے ملتا جلتا تھا۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بار پھر کنویں کی طرف جائے گا اور اس راز کو مکمل طور پر سمجھے گا۔ اگلی رات احمد چپکے سے کنویں کے پاس پہنچا۔ اس نے اپنے ساتھ ایک ٹارچ، رسی اور کچھ کھانے کا سامان رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ جیسے ہی وہ کنویں کے اندر اترنے لگا، ایک بار پھر وہی پراسرار آواز گونجی، واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، واپس چلے جاؤ۔ لیکن احمد نے اپنے خوف کو نظر انداز کیا اور کنویں کے اندر اتر گیا۔ اس بار وہ سیدھا اس سرنگ تک پہنچا جہاں اسے وہ کمرہ ملا تھا۔ کمرے میں موجود دیوار پر وہی نشان چمکنے لگا اور چابی خود بخود اس نشان کی طرف کھنچنے لگی۔ چابی کو نشان میں لگاتے ہی یہ دیوار دھیرے دھیرے ہٹنے لگی اور ایک چھپے ہوئے راستے کا انکشاف ہوا۔ راستہ ایک وسیع ہال میں کھلتا تھا، جہاں ہر طرف قدیم خزانے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ سونے کے سکے، جواہرات اور نایاب کتابیں ہر طرف بکھری ہوئی تھیں۔ احمد حیران رہ گیا، لیکن جیسے ہی وہ خزانے کی طرف بڑھا،
ایک دیو قامت سایہ نمودار ہوا۔ یہ خزانہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی نیت صاف رکھتے ہیں۔ اگر تم نے لالچ کیا تو تم بھی باقیوں کی طرح ہمیشہ کے لیے یہاں قید ہو جاؤ گے۔ احمد نے سائے کی بات سنی اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں یہاں خزانہ لینے نہیں آیا، میں صرف جاننا چاہتا تھا کہ یہ سب کیا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے۔ سائے نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، تمہارے دل کی سچائی نے تمہیں بچا لیا۔ یہ خزانہ تمہارے گاؤں کے لیے ہے، لیکن اس کا استعمال صرف ضرورت مندوں کے لیے ہوگا۔ اچانک سایہ غائب ہو گیا اور احمد نے خود کو کنویں کے باہر پایا، لیکن اب وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں خزانہ تھا۔ احمد نے گاؤں کے بزرگوں کے ساتھ یہ راز شیئر کیا اور وہ سب مل کر خزانے کو نکالنے اور اسے گاؤں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنے لگے۔ گاؤں میں خوشحالی آ گئی اور احمد کو ہمیشہ یاد رکھا گیا۔